اصل میں اس کو حرب فجار کہا کیوں جاتا ہے؟ یعنی فاسقوں اور فاجروں کی جنگ۔ اس کے اندر کون سا ایسا واقعہ پیش آیا تھا جس کی وجہ سے اس کو حرب فجار کہا گیا؟ مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کی بہت سی تفاصیل سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سیرت کے ساتھ اس واقعے کا تعلق کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا ہے، کنت انبل علی اعمامی، میں اس جنگ کے اندر اپنے چچاؤں کو تیر پکڑایا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس جنگ میں شریک تھے، اس لیے سیرت نگاروں نے اس کی تمام تفصیلات کو بیان کیا۔ ہوا کیا؟ اصل واقعہ کیا؟ نعمان بن منذر، یہاں پہ بھی بات ہے، بعض اس کا تلفظ منذر کہتے ہیں، بعض منذر۔ ان کا ایک تجارتی قافلہ آ رہا تھا، اس قافلے کو حوازن کے سردار عروہ بن عتبہ نے پناہ دی۔ انہوں نے کہا اس قافلے کو میں پناہ دیتا ہوں، کاس کی منڈی تک چلا جائے، میری پناہ میں آیا۔ یعنی حوازن کے سردار نے، عروہ بن عتبہ نے اس قافلے کو پناہ دے دی۔ اور کنانہ کے جو سردار ہیں وہ کہتے ہیں کیا آپ ہمارے بدلے میں، یعنی ہمارے مقابلے میں اس قافلے کو پناہ دیں گے؟ تو حوازن کے سردار نے کہا اللہ کی قسم، جمیع مخلوقات بھی اگر جمع ہو جائیں، اب میں نے جس قافلے کو پناہ دی ہے، اگر تم اس کو لوٹنے کا ارادہ رکھتے ہو یا اس کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہو تو حوازن کے سارے افراد دفاع کریں گے اس قافلے کا۔ براز کو غصہ آیا، وہ کنانہ کا سردار تھا، اس نے کہا اس کو علم ہے کہ کنانہ اس طرح کے جو تجارتی قافلے ہوتے ہیں جو بغیر اجازت اور بغیر ایک اجازت نامہ ہوتا ہے قریش کا، اس کے بغیر آتے ہیں، وہ ہم ان کو لوٹ لیتے ہیں، اس نے پناہ کیسے دی؟ اب براز نے عروہ باہر نکلا، موقع پا کے عروہ کو قتل کر دیا۔ اس جنگ کی ابتدا یہاں سے ہوئی۔ اب براز نے تو قتل کر دیا۔ حوازن کے تیر انداز مشہور تھے، جنگجو تھے، دلیر تھے، قبیلہ بھی بڑا کنانہ سے۔ اب کنانہ کے لوگوں کی اطلاع پہنچ گئی ہمارے سردار نے حوازن کا سردار قتل کر دیا ہے، پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اسی وقت اپنے سارے لاؤ لشکر کے قافلے اکٹھے کیے، اپنے قبیلے اور کنبے کو اکٹھا کیا اور حرم کعبہ کی طرف بھاگنا شروع کر دیا کہ حرم میں جا کے پناہ لیں گے۔ عربوں کے اندر جتنی مرضی برائی موجود تھی لیکن حرم کی حرمت کا احترام کرتے تھے، حرمت کے مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ اس نے کہا ہم حرم پہنچ جائیں گے، ان کے حملے سے پہلے محفوظ ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ نانا بھی فرار ہو رہے تھے، حرم میں داخلے سے قبل ہی حوازن والوں نے ان کو جا لیا، لڑائی شروع ہو گئی۔ پھر جب وہ حرم میں داخل ہوئے حوازن والوں نے ہاتھ روک لیے، لیکن پھر ہوا کیا؟ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کہا یہ تو حرم کی پناہ میں چلیں گے، ساری زندگی یہاں گزار دیں گے، اب ہم کیا کریں؟ اب جو کنانہ آپ کو پتا ہے، آپ کے سامنے شروع میں رکھا تھا، قریش ہی کا ایک حصہ ہے، قریش یعنی کنانہ کا حصہ ہے۔ قریشی اور کنانہ میں فرق نہیں ہے باو اجداد کے لحاظ سے۔ قریشیوں نے ساتھ دیا کنانہ کا، حوازن والوں نے پھر حرم کی حرمت کا خیال نہ کیا، اور کنانہ والوں کی غلطی یہ تھی انہوں نے پہلے قتل کیا تھا۔ یہاں پہ ایک انسان کی حرمت کی پرواہ نہیں کی، ایک نے حرم کی حرمت کی پرواہ نہیں کی، آپس میں باہم جنگ و جدل کرتے رہے 3 سے 4 ماہ۔ اس وجہ سے اس جنگ کو حرب فجار کہا گیا کہ بدبختوں کی لڑائی، ایک بدبخت قاتل اور دوسرا بدبخت حرم کی حرمت کا خیال نہ کر کے حملہ آور ہونے والا۔ ان بدبختوں کی لڑائی کے اندر اس کو جنگ فجار اس لیے کہا جاتا ہے۔ قریش حلیف تھے کنانہ کے، انہوں نے ساتھ دیا بنو کنانہ کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس جنگ میں 14 سے 15 برس تھی، اور آپ صرف تیر پکڑانے کا کام دیتے تھے اپنے چچاؤں کو۔ کنت انبل علی اعمامی، میں حرب فجار میں شامل تھا اور میں اپنے چچاؤں کو تیر پکڑایا کرتا تھا۔ 3-4 ماہ کے بعد یہ جنگ ختم ہو گئی، امن معاہدہ ہو گیا، یہ معاملہ ٹل گیا۔ لیکن یہاں پہ ایک بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے، یہ قریشی جن کے بارے میں بہت سے اشعار بڑے بڑے شعراء نے کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یہ چھوٹی چھوٹی بات پہ جنگیں لڑا کرتے تھے، اور ان جنگوں کا دورانیہ سالوں پہ محیط ہوتا تھا۔
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا نور لے کے آئے. یہ دیکھیے یہ جو دشمنی کی جڑیں تھیں گہری تھیں، یہ قبیلے ایک دوسرے سے لڑا کرتے تھے، لیکن وہی قبیلے ایسے یکجان ہو گئے اسلام کی خاطر، ایسے اکٹھے اور متحد ہو گئے کہ پھر قبائلی تفریقی ختم ہو گئی. فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم، كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم، إن كل ما جنى